کے لحاظ سے بھی اس کے برابر ہو. مثال کے طور پر کروڑ پتی لڑکی ہے, انتہائی غریب سے جب وہ شادی کرے گی تو ٹھیک ہے, وہ بھی اللہ کی نظر میں تقوی والا, یہ بھی تقوی والی, آخرت میں عزت کا مدار تو تقوی اور تقوی پر ہی ہے. لیکن نکاح تو ایک دنیاوی چیز ہے نا. اگر بے جوڑ کی شادی ہو جائے گی, لڑکی کروڑ پتی ہے, لڑکا کے پاس دھیلا نہیں ہے, تو یہ شادی چل نہیں پائے گی. تو اس لیے شریعت نے کیا کہا, بھائی انتہائی درجے کا غریب آدمی وہ انتہائی درجے کی مالدار لڑکی کا کفو نہیں ہے, ہم پلہ نہیں ہے, یہ شادی چل نہیں پائے گی. انتہائی درجے کی ایجوکیٹڈ لڑکی جو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو, اور انتہائی درجے کا کم علم آدمی جو 8ویں سے بھاگا ہوا ہو, یہ لڑکی اس لڑکے کا ہم پلہ نہیں ہے. تو لڑکی کا نکاح ہوگا ہم پلہ میں, یعنی کیونکہ عورت اسلام میں شوہر کے ماتحت ہوتی ہے, تو ماتحت اپنے سے کمتر ہو یہ ٹھیک ہے, لیکن سربراہ آپ سے کمتر ہو یہ نہیں چلتا. آرمی میں کمیشن آفیسر کے لیے تو دیکھا جاتا ہے پرسنالٹی اور انگلش بھی بولتا ہو اور بات کرنے کا سلیقہ بھی ہو وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. ماتحتوں کے لیے اتنا اونچا معیار نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عام فوجی بھرتی ہو رہے ہیں, اگر کمیشن آفیسر جو ان کا آفیسر ہے وہ ان سے کم درجے کا ہوگا تو وہ اطاعت تھوڑی کریں گے اس کی, وہ کہیں گے یار ہمیں زیادہ آتا ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. تو عورت بھی شریعت میں ماتحت ہوتی ہے شوہر کے, تو اس لیے شریعت میں حکم یہ کہ شوہر عورت کے برابر یا اس سے اوپر ہو. ہاں بیوی بے شک آپ سے کمتر ہو, یعنی ماتحت, کیونکہ اس نے ماتحت بننا ہے, وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب اس میں شریعت نے جو ہے نا نسب کو بھی دخل دیا ہے کہ اگر کوئی خاندان لڑکے کا لڑکی سے کم درجے کا ہے تو لڑکی کا نکاح اس میں کرنا ٹھیک نہیں ہے. اب یہاں کم درجے کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں. کم درجے کا مطلب یہاں وہ نہیں ہے جو ہندوؤں میں ہے ذات پات کا فرق, کیونکہ ہندو میں کسی ذات میں ہونا ہی بس انسان کا برا ہے, اس کا مدار اعمال پہ نہیں ہے, جبکہ شریعت میں خاندانوں کے برتری اور کمتری کا مدار ہے اعمال پر. ہوتا یہ ہے کہ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں سے ان کے اندر کچھ بہت واضح خوبیاں ہوتی ہیں, ان میں غیرت, حیا, سخاوت, رشتہ داری جوڑنا, اور آپ کے لیے لڑنا, جب وفا کرنے پر آتے ہیں پوری وفا کرتے ہیں, دغا بازیاں نہیں کرتے, نیچ حرکتیں نہیں ہوتی ان کے اندر, چوریاں چکاریاں یہ نہیں. تو جب یہ صدیوں سے کسی خاندان میں تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہو نا, تو اس خاندان کی پہچان بن جاتی ہیں وہ. تو اب ہمارے سامنے وہ خاندان آتے ہی میں پتہ چل جاتا ہے یار یہ کوالٹیز اس کے اندر ہوں گی, تو وہ خاندان اپنے ان اعمال کی وجہ سے برتر کہلانے لگتے ہیں, خاندان کی وجہ سے نہیں, خاندان برائے خاندان نہیں, بلکہ ان اعمال کی وجہ سے. اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ایک حقیقت ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں صدیوں سے ان میں کچھ ایسی نیچ حرکتیں ہوتی ہیں, ایسے نیچ غیرت نہیں ہوتی ان میں, وفا نہیں ہوتی ان میں, چوریاں ہوتی ہیں ان کے اندر, گالم گلوچ بہت ہوتی ہے, ان خاندانوں کا حصہ بن جاتی ہے بات بات پہ گالیاں نکالنا, انتہائی فحش. میرے سامنے ایسے ایسے خاندانوں کی رپورٹیں آتی ہیں کہ یعنی آدمی ہل جاتا ہے کہ, اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہے یہ پرمپرا ہے ہماری, یہ چلتی چلی آ رہی ہیں صدیوں سے, یعنی ایسی ایسی حرکتیں کہ اس کو میں درس قرآن میں ہائی لائٹ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ ان خاندانوں کا لازمی جز بن جاتی ہیں, کنجوسی اور بے وفائی اور اس طرح. تو اب شریعت کیا کہتی ہے, یہاں بھی وہی اصول ہے کہ بھائی جب لڑکی کا نکاح تم کسی خاندان میں کر رہے ہو تو لڑکی ہے اونچے خاندان کی. اونچے خاندان کا مطلب کیا ہوا, وہ خاندان جن میں اچھی کوالٹیز پائی جاتی ہیں, اچھی صفات پائی جاتی ہیں. اس لڑکی کا نکاح جب تم کسی ایسے خاندان میں کر رہے ہو جو اپنی برائیوں کی وجہ سے اور گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہو چکا ہے, تو اب تمہیں اس شخص کے بارے میں جس کو لڑکی دینا چاہتے ہو اس شخص کے بارے میں تو پوری ڈیٹیل نہیں ہے, اور ہو بھی نہیں سکتی. وہ تو جب لڑکی اس شوہر کے ساتھ زندگی گزارے گی 5-10 سال کے بعد پتہ چلے گا اس کے اندر کیا برائیاں تھیں. تو اب یہاں بھی ان برائیوں پر حکم کا مدار نہیں رکھا جا سکتا, بلکہ ان برائیاں کا جو سبب ظاہر ہے, وہ سبب ظاہر کیا ہے کہ اس خاندان میں ہونا. جیسے 2 رکعت پڑھنے کا مدار مشقت پہ نہیں رکھا جا سکتا, کون تحقیق کرتا رہے گا کہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, بلکہ جو ظاہری سبب ہے سفر, یہ سبب ہی مشقت کے قائم مقام ہے. صبر ہوگا تو 2 رکعت, سفر ہوگا تو 2 رکعتیں پڑھو گے تم. تو یہاں بھی یہ کہ بھئی لڑکی جس خاندان سے ہے اس خاندان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ لڑکی میں بھی ہیں یا نہیں ہے, لیکن اس خاندان سے بلونگ کرنا اس کی ایک ظاہری علامت ہے کہ اس کے اندر بھی وہ اچھی صفات ہوں گی. اور یہ لڑکی جس خاندان میں جا رہی ہے وہ خاندان مشہور ہے برائیوں میں, تو اب ہمیں نہیں پتہ اس لڑکے میں بھی یہ برائیاں ہیں یا نہیں. اب یہ تحقیق بہت مشکل سے ہوتی ہے, نکاح کے معاملے میں جلدی نہیں ہوتی ہے تحقیق. کوئی تحقیق کر لے تو اچھی بات ہے, لیکن ہو نہیں پاتی ہے, تو کئی سال رہنے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو اس خاندان میں ہونا اس کی علامت ہے کہ امید ہے, غالب گمان ہے, خطرہ ہے کہ یہ برائیاں اس کے اندر ہوں گی. تو لہذا شریعت نے روک دیا, بھائی اس خاندان کی لڑکی ایسے خاندان میں بھیجو ہی نہیں, اس لڑکی کے تحفظ کے لیے. تو اس کا وہ ہندوؤں کی جو کانسیپٹ ہے اونچا خاندان اور گھٹیا خاندان, اس سے اس اسلام کے اس کانسیپٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہاں خاندان کی اچھائی اور برائی اعمال ہی کی وجہ سے, لیکن اعمال پر اطلاع کرنا مشکل بہت ہوتا ہے. تو اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی
عرف پہ چھوڑ دیا اس کو کہ بعض خاندان اپنی حرکتوں کی وجہ سے گھٹیا سمجھے جاتے ہیں، تو جو گھٹیا سمجھے جاتے ہیں تو لڑکی اگر اونچے خاندان کی ہے تو اس خاندان میں مت بھیجو، اس قوم میں مت بھیجو. تو یہ مطلب ہے اس کا. حقیقت میں کیا ہے کہ اگر وہ گھٹیا خاندان میں ہے لیکن وہ شخص اگر پرہیزگار ہے تو اللہ کی نظر میں بہرحال وہ اس لڑکی سے افضل ہی ہوگا. قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کہے گا تو اس خاندان میں کیوں پیدا ہوا اور تجھے میں جہنم میں پھینکوں گا یا تو گھٹیا ہے. نہ نہ نہ، اگر وہ متقی ہے تو بہت اچھی بات ہے. آخرت میں تو اللہ خاندانوں کی بیس پہ چھانٹی نہیں کرے گا، آخرت میں اللہ اعمال ہی کی بیس پہ چھانٹی کرے گا. لیکن دنیا میں چونکہ بہرحال ہم اسباب کے دنیا دارالاسباب ہے، تو دنیا میں ہم اسباب ہی کو اختیار کرتے ہیں. تو لڑکی کے نکاح کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اسلام میں تو دولت مند اور امیر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، دولت مند اور غریب کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. غریب آدمی جنت میں پہلے جائے گا، دولت مند تو حساب کتاب میں لٹکا ہوا ہوگا. لیکن پھر بھی کروڑ پتی لڑکی کا بالکل ہی غریب مرد سے نکاح ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کیسز آئے ہیں کہ خاتون نے مشورہ مانگا، یا رسول اللہ میں فلاں صحابی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا لا مال لہ، بہت زیادہ غریب ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ تم مالدار ہو، وہ بالکل مالدار نہیں ہے، تو کیسے یہ نکاح چلے گا، تمہارے حقوق کیسے ادا کریں گے وہ. تو حالانکہ اللہ کی نظر میں تقوی کی ویلیو ہے. عین ممکن ہے وہ غریب صحابی جنت میں ان صحابیہ سے اونچے مقام پر ہو، لیکن دنیا دارالاسباب ہے. تو دنیا میں ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. جب کسی کی اچھائی پر اطلاع ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتی تو اچھائی کے ظاہری اسباب کو دیکھ لیا جاتا ہے، بھائی اس کس خاندان میں پیدا ہوا ہے. تو کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جیسے جو ہے نا اپنی عادتوں کی، اپنے پیشے ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پیشوں کی وجہ سے ان کے اندر خصلتیں بری پیدا ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ بیچارے مجبوری کی وجہ سے گٹر صاف کر رہے ہوتے ہیں، بھنگی بنے ہوئے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں بیچارے وہ، تو آخرت میں اللہ ان کو اونچا مقام دے گا اگر ان کے اعمال درست ہیں. لیکن کیا ہے کہ نسل در نسل یہ کام کرتے کرتے ان خاندانوں میں پھر وہ ایک تعلی اور ایک برتری نہیں رہتی، ان کی سوچ میں کمتری آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے اندر سر اٹھا کے جینے کی ایک ایبلٹی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے شریعت نے خاندانوں پہ مدار رکھا ہے. اور یہی مطلب ہے حدیث کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا امام قریش میں سے ہوگا، مطلب یہی ہے کہ قریش کے اندر کچھ ایسی صفات ہیں، ظاہر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ان کے اندر کچھ قیادت کی ایسی صلاحیتیں ہیں جو دوسری قوموں میں نہیں ہیں. تبھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں سے منتخب کیا، بنی اسرائیل میں منتخب نہیں کیا اللہ نے، کیونکہ بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے جھوٹ بول بول کے اللہ کی آیات کو بیچ کے نا ان کے بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی تھی. اور نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ وہ منافق بھی یہودیوں میں ہی پیدا ہوئے ہیں، بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ نے اب آخری پیغمبر کا انتخاب سب سے اعلیٰ نسل میں کیا. وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سخاوت آئی، غیرت آئی. ظاہر ہے ابراہیم کی اولاد ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں اور جو اللہ کے دشمن کی اولاد میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں تو نسلی طور پر ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو یہ مطلب ہے اسلام میں جو حسب نسب کا فرق رکھا گیا ہے وہ اس کے پیچھے اصل میں اعمال ہی ہیں، اس کے پیچھے اعمال ہیں، اس کے پیچھے قوم برائے قوم نہیں ہے. تو اس لیے یہ فرق رکھا گیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ حاکم قریش بنے گا. وجہ اس کی قریش میں قیادت کی صلاحیت ہے، غیرت، حمیت اور بری خصلتوں سے قریشی دور تھے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو جاہلیت میں بہتر سمجھے جاتے تھے اسلام میں بھی وہی بہتر ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی سردار تھے، جاہلیت میں بھی سرداروں والی کوالٹیز تھی ان کے اندر، بہادری تھی. اسلام لانے کے بعد بھی انہی کو عہدہ دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا خیال کیا عہدہ دیتے ہوئے، اور یہ سب چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام اصول یہی تھا. تو نکاح میں بھی اس کا خیال کیا جائے گا اور عام اصولوں میں بھی اس کا خیال کیا جائے گا. تو یہ اس اشکال کا جواب تھا. بہرحال اصول اور جو فضیلت کلی ہے وہ بہرحال یہی ہے کہ تقوی کی بیس پر. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا میں نے جو اصول کہا تھا نا وہ یہ تھا کہ ایک فضیلت جزوی ہوتی ہے، ایک فضیلت کلی ہوتی ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں فضیلت کلی کے لحاظ سے. انبیاء کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا. تو یہ کام جس طرح ہمارے نبی کے ذمے سونپا گیا نا، تو وہ کسی اور پیغمبر کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. جو بھی پیغمبر آئیں گے ہمارے نبی ہی کی اطاعت، جیسے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے نا جب، تو ہمارے نبی کی اطاعت کریں گے. صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم نہیں آنا ہے اور تو کسی پیغمبر نے نہیں آنا، تو وہ بھی ہمارے نبی کی اطاعت کریں گے. تو یہ فضیلت اللہ نے جو اصل فضیلت ہے. باقی جزوی طور پر اللہ نے بعض پیغمبروں کو فضیلت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے خود اللہ براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، یہ جزوی فضیلت ہے. تو یہاں دوسرا جواب یہ ہے اس آیت کا کہ جزوی طور پر خاندانوں کو اور قوموں کو فضیلتیں حاصل ہو سکتی ہیں. جو کلی فضیلت ہے جس کے لیے انسان کو دنیا میں پیدا کیا گیا وہ ہے تقوی والی فضیلت، کہ تم اللہ کے حکام کو پورا کر کے آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے. یہ فضیلت بہرحال پرہیزگار ہی کو حاصل ہے، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ اجمی ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو. تو یہ دو باتیں تھیں جو اس آیت کی میں اشکالات ہوتے ہیں، اس کا میں نے جواب دیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اس کا ایک شان نزول ہے. بنو اسد کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ تھے اصل میں منافق.
اور نہ جہاد کرتے تھے، نہ نبی کی اطاعت کرتے تھے، اور پھر دھونس جماتے تھے الٹا کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ سارے بینیفٹس اور وہ ساری سہولتیں چاہیے جو مسلمانوں کو ملتی ہیں، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا اسلام جتلانے لگے کہ جیسے انہوں نے کوئی احسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی گویا وہ یوں بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے نا آپ نے ہمارے خلاف جہاد بھی نہیں کیا اور لڑائی بھی نہیں کی، ہم خود ہی مسلمان بن گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو گویا ہمارا ہی آپ کے اوپر احسان ہے، ورنہ تو بھائی جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، علاقے فتح ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر قومیں مغلوب ہوتی ہیں، پھر مغلوب ہونے کے بعد جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، ورنہ غلامی کی زندگی اختیار کرے یا جزیہ دے. تو ہم نے تو خود سے آپ کو لڑائی جھگڑے کے بغیر ہم اسلام میں داخل ہو گئے، تو گویا کہ یہ ہمارا آپ کے اوپر احسان ہے. تو چونکہ وہ منافق تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ مخصوص اعرابی لوگ آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. اللہ تو عالم الغیب ہے نا، اسے تو سب پتہ ہے، وہ اپنے نبی کو بتا دیا اللہ نے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم نے اپنے آپ کو فرما بردار بنا لیا، یعنی ظاہری طور پر ہم نے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیا اور ہم نے اپنے آپ کو اس مسلمانوں کے سپرد کر دیا ہے. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، ایمان کا دعوے میں تم غلط ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا نہیں ہے، کیونکہ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق بھی کرنا، تو دل والی تصدیق نہیں ہے. لیکن اب بھی تمہارے پاس آپشن ہے، اگر توبہ کر لو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال کے بدلے میں کوئی کمی نہیں کرے گا، پورا پورا وہی والا بدلہ دے گا جو دیگر کامل مومنین کو دے رہا ہے. کتنی زبردست آیات ہیں یہ، کہ اتنا بڑا جرم سرزد ہوا نفاق کا، لیکن اللہ نے توبہ کا آپشن کھول رکھا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے لیے بہت چھوٹا دل رکھتے ہیں، لیکن اللہ انسانوں کے لیے بڑا ظرف رکھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اب بھی تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لو، یعنی حقیقی مومن بن جاؤ، تو تمہارے اعمال میں اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا، تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، وجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، تمہاری منافقت کے جرم کو بھی معاف کر دے گا اور رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ اصل ایمان والے کون ہوتے ہیں. تم تو اوپر سے صرف اسلام سے جو فائدے مل رہے ہیں غنیمت وغیرہ کے وہ لینے کے لیے مسلمان ہو گئے، جو حقیقی مومن ہیں ان کی یہ علامتیں ہیں. انما المؤمنون، بے شک مومنین تو صرف وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر ذرا بھی شک نہیں کیا انہوں نے، دل سے ایمان لے کر آئے، وجاہدوا، اور ان کے عمل سے بھی جھلک رہا ہے ایمان. وہ کیا ہے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا. میں بار بار بتاتا ہوں نا، قرآن جب مومن اور کافر کا ذکر کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کے مومن کا اور اعلیٰ درجے کے کافر کا، تو اللہ اعلیٰ درجے کے مومنوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جہاد نہیں کرتے یا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ منافق ہیں. تو عملی منافق تو ہیں لیکن عقیدے کے منافق نہیں ہیں، کیونکہ کسی گناہ کے کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا. تو چونکہ اس دور کے کامل مومنین ہی کی یہ صفات تھیں، منافق انہی چیزوں میں ڈنڈی مارا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی جہاد نہ کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، وہ فاسق و فاجر گناہ گار تو ہے، لیکن وہ عقیدے کا منافق اس سے نہیں بن جاتا اگر وہ دل سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے. لیکن ظاہری علامات بہرحال کامل مومنین کی یہی ہیں جو کہ ان منافقین میں نہیں پائی جاتی تھیں. تو اللہ نے گویا ان کو بتا دیا کہ تمہارے دل میں جو کفر ہے وہ تو ہم نے بتا ہی دیا وحی کے ذریعے، تمہارے اعمال سے بھی لگتا ہے کہ تم حقیقی مومن نہیں ہو. اولئک هم الصادقون، فرمایا یہ لوگ ہیں اپنے دعوے میں سچے، جن کے اعمال سے بھی پتہ لگ رہا ہو کہ یہ مومن ہیں. جو پھر وہ لوگ اگر کہیں نا ہم ایمان لائے تو وہ ہیں اپنے دعوے میں سچے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کا بتاتے ہو؟ یعنی اللہ دلوں کے حالات نہیں جانتا، اللہ کو بتا رہے ہو کہ ہم مومن ہیں. کیونکہ نبی کے سامنے جب تم اظہار کر رہے ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول دونوں کے سامنے اظہار کرنا. تو اللہ کو تو پتہ ہے، اور جب اللہ کو پتہ ہے تو اپنے نبی کو مطلع نہیں کر سکتا کیا اس پر. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لہذا وہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ پر احسان جتلا رہے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنا اسلام مت جتلاؤ، تم نے کوئی ہم پر احسان نہیں کیا. جو بھی مسلمان ہو رہا ہے اپنے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، نبی پر کوئی احسان نہیں ہے.
بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق دے دی، ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو، یعنی اصولی طور پر تو تم سچے ہو ہی نہیں، تم مومن ہو ہی نہیں، منافق ہو، لیکن اگر بالفرض تم اپنے دعوے میں سچے بھی ہو تو پھر تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اللہ نے کیسے ہدایت دی؟ اللہ نے تم میں پیغمبر بھیج دیے، آسمانی آیات نازل کیں، تمہیں سوچنے کے لیے دل دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اور صحیح سمت میں تمہیں گائیڈ کیا، شیطان کو تم پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے احسانات ہیں۔ تو اللہ نے تمہیں توفیق دی۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ جعل الاسباب موافقتا للمطلوب الخیر، جب کوئی آپ اچھائی کا ارادہ کریں تو اس اچھائی کے لیے اسی ایسے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ اس اچھائی تک پہنچنے میں آپ کے معاون اور مددگار بنے۔ اس کو عربی میں توفیق کہا جاتا ہے، کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ نے اس کو اچھے عمل کی توفیق دی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ چاہتا تھا اچھا بنوں، لیکن بہت سے لوگ چاہتے ہیں نہیں بنتے، رکاوٹیں اتنی آ جاتی ہیں اور ان میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ رکاوٹیں عبور کر لیں۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں تو اللہ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، تو ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اچھائی کی طرف چلے جاتے ہیں وہ۔ تو تبھی جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اللہ نے صحابہ سے فرمایا تم شرک کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، اللہ نے احسان کیا کہ نبی بھیجا اور تمہیں توحید کے راستے پہ ڈال دیا نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہم پر احسان نہ جتلاؤ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمانی، کہ تمہیں ایمان کی اللہ نے توفیق دی، ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو۔ دیکھیں اس میں یہ بھی داخل ہے کسی مسلمان کے، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو جانا۔ کافر کے لیے اسلام لانا ہماری نسبت مشکل ہے، حقیقت میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے حق اور باطل کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کیا ہے، اور اتنا آسان کر دیا اسلام کو کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے اور اس کو موت کا خوف ہے یا ٹارچر کرنے کا خوف ہے تو وہ اپنے ایمان کو چھپا بھی سکتا ہے، اتنا آسان کر دیا۔ لیکن مسلمان کے لیے بہرحال اس سے بھی زیادہ آسان کر دیا کہ اللہ نے اس کو مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا، گریوی میں اس کو مفت میں اس کو ایمان مل گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی خاص طور پر وہ لوگ جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ان کو تو بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی۔ کیا مطلب؟ جعل الاسباب موافقتا للمطلوب الخیر، یعنی جعل لنا الاسباب موافقتا للمطلوب الخیر، اللہ نے ہمارے لیے ایک خیر کے، یعنی خیر ہے ایمان لانا، اسلام لانا، تو اللہ نے ہمارے لیے اسباب آسان کر دیے۔ وہ آسان کیسے کیے؟ ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا اللہ نے، ہمارے ماں باپ کو مسلمان بنایا اللہ نے، تو یہ ہمارے لیے تو بہت ہی اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے لیے تو بہت آسان کر دیا اللہ نے، اسلامی کنٹری میں پیدا کیا، مسلمانوں کے ماحول میں پیدا کر دیا، چاروں طرف مسلمان ہیں، مسجدیں، اذانیں ہیں، نمازیں ہیں، خود ہمارے والدین بھی مسلمان، ہمارے رشتہ دار بھی مسلمان، بہن بھائی بھی مسلمان، تو یہ تو ہم پر بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ اگر یہ احسان نہ کرتے اور ہمیں آزمائش میں ڈال دیا جاتا تو پتہ نہیں ہم اسلام کی طرف آتے نہ آتے، جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا نا روزانہ اس پہ بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں بہت بڑی آزمائش سے بچا کے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا۔ تو اللہ ان منافقوں سے کہہ رہے ہیں اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ تو اس لیے نبی پر مت جتلایا کرو۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ٹیچروں کے سامنے، بڑوں کے سامنے احسان جتلانا، ماں باپ کے سامنے احسان جتلانا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ بیٹا جو ہے وہ پیسہ کمانے لگتا ہے تو باپ کے سامنے احسان جتلاتا ہے کہ میں نے آپ پر اتنا خرچ کیا۔ بھائی اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اپنے والدین کو کھلا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے۔ تو بڑوں کے سامنے نا کبھی بھی کسی خوبی کو لے کر ان پر احسان جتلانا یہ برا عمل ہے۔ نبی کا مقام تو سب سے اونچا ہے نا، تو اس لیے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کوئی نبی کے سامنے آ کے کہے کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یوں کیا ہے، ایسا یہ بہت ہی غلط حرکت ہے۔ تو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ غیب آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتے ہیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے کون اسلام دل سے لایا ہے، کون اوپر سے اسلام لایا ہے، اور کون نبی کے سامنے اسلام کا اظہار کر کے جتلا رہا ہے، اور کون شکر کی نیت سے کر رہا ہے یہ کام۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان شکر کے لیے بھی کوئی بات اپنے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، نیت اس کی ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور بعض دفعہ لیبل شکر کا ہوتا ہے، مقصد اترانا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے سب معلوم ہے، واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ حجرات تھی، انتہائی اہم سورت تھی۔ اس سورت کا میں لازمی خلاصہ بیان کروں گا کہ اس میں کتنے سارے احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، اور ہمیں ان تمام احکام کو
لکھ کے نا اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لینا چاہیے. تو میں خلاصے کے طور پر نا اس کے احکام کو اس ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ضرور بیان کروں گا. پہلا حکم لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس کا حاصل یہ کہ شریعت سے آگے مت نکلو. آپ کا کسی بھی بارے میں اختلاف ہوا, آپ کو پتہ چل گیا بھائی اسلام یہ کہتا ہے, تو بس اپنے اختلاف کو چھوڑ دو, بھائی اسلام کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلا حکم ہمیں یہ پتہ چلا. گھریلو جھگڑے ہوں, ریاستی معاملات ہوں, بھائی جب اللہ کا حکم اس کے رسول کا حکم ہے بس ختم, اب آگے بات نہیں ہوگی. اب ہمیں حکمتوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس میں ہمیں پتہ چلا بڑوں کا ادب, نبی کا ادب بھی ہے. جو بھی آپ کے ٹیچرز ہیں, مشائخ ہیں, اساتذہ ہیں, سب کا احترام ہم پہ لازم ہے. خاندان کے بڑے ہوں یا روحانی طور پہ بڑے ہوں, علماء ہوں, سب کا احترام لازم ہے. اور احترام, تیسری بات یہ پتہ چلی کہ کسی کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا یہ بھی احترام کے خلاف ہے. تو ادب میں یہ بھی داخل ہے کہ جب کوئی بڑا ہو تو آپ اپنی آواز کو اس کے سامنے حتی الامکان پست رکھنے کی کوشش کریں. ہاں, اتنی پست رکھنا کہ اس کو بات سمجھ میں ہی نہ آ رہی ہو, یہ پھر یہ غلط ہے. پھر بعض لوگ اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, کہ کسی کو گھر کے باہر سے آوازیں دے کے پکارنا, تو آپ کا اگر دوست ہے, آپ کے لیول کا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سے بڑے مرتبے والا ہے تو اس طرح آوازیں دے کے باہر سے پکارنا یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے, یہ بھی حقوق انسانیت کے خلاف ہے. جو جس قابل ہو اس کو وہ والی عزت دینی چاہیے. تو بعض لوگ آئے تھے نا نبی کو کمرے کے باہر سے پکار رہے تھے, اللہ نے فرمایا ایسے مت پکارا کرو. چوتھی چیز ہمیں کیا معلوم ہوئی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب بھی کوئی خبر آیا کرے تو تحقیق کیا کرو. اس میں یوٹیوب, فیس بک کی خبریں اور جو اوٹ پٹانگ, ہمیں بعض صحافیوں کے اپنے تجزیے ہوتے ہیں, وہ اپنی دشمنیاں نکال رہے ہوتے ہیں, ان میں بعض اچھے بھی ہوتے ہیں, بعض برے بھی ہوتے ہیں. ہم فرق کیے بغیر بس بدگمانیاں, پھر بد زبانیاں شروع کر دیتے ہیں. اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ بعض دفعہ ہمیں کسی مجتہد کے جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا اس کی دلیل ہمیں معلوم نہیں ہوتی, تو ہم اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں. ایک حدیث ہم نے دیکھی, دوسری دیکھی نہیں ہے. تو کوئی بھی بات ہو, جب تک پوری تحقیق نہ ہو جایا کرے, انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے, تبصرے نہ کرے. یہ اس آیت کا حاصل ہے. اور چوتھی بات, صحابہ کی فضیلت پتہ چلی. حبب الیکم الایمان, اللہ کہتے ہیں صحابہ کے دلوں میں نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور مزین کر دیا, اور ان کے دلوں میں نے کفر, فسوق اور برائی کی نفرت ڈال دی ہے. تو بعض دفعہ ان سے غلطی ہوتی ہے, لیکن غلطی کی بیس بڑی جاندار ہوتی ہے. تو بیس بری نہیں ہوتی, تو بیس ان کی اچھی ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان کی محبت اور رشد و ہدایت. اور پانچواں حکم ہمیں کیا معلوم ہوا, ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. مسلمانوں میں جھگڑا ہو تو جھگڑے کو بڑھایا نہیں کرو, اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرو. کہیں بھی جھگڑا ہو, اور پھر اگر وہ ختم نہ ہو رہا ہو تو پھر تم دیکھو کہ جو ظالم ہے تو پھر اس کے خلاف تم بھی ہو جاؤ, یعنی باغی کے خلاف پھر تم جو عادل ہے اس کی مدد کرو تم. اس کی ڈیٹیل میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جب یہ لیکچر آیا تھا. پھر اللہ نے فرمایا انما اور ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. قوم پرستی, اپنے لیڈر کو ہی بس آگے آگے رکھنا, دوسرے کی مخالفت کرنا, ایسا نہیں ہے. اصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا, عدل کے ساتھ فیصلہ کرو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. انما المؤمنون اخوۃ, چونکہ مومن آپس میں بھائی ہیں. ساتواں حکم لا یسخر قوم من قوم, قوموں کا مذاق نہ اڑایا کرو, نہ عورتوں کا مذاق اڑایا کریں. تمسخر بازی اور بھپتیاں کسنا دفتروں میں, مدرسوں میں, یونیورسٹیوں میں بہت برا عمل ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. یہ ساتواں حکم ہو گیا. آٹھواں حکم لا تلمزوا انفسکم, تانے مت دیا کرو. کسی میں کوئی برائی ہے تو اصلاح کی نیت سے بتاؤ, بھائی یہ چیز ہے آپ ٹھیک کر لیں اس کو. اگر اصلاح کی نیت نہیں ہے پھر بتانا, خامخواہ میں اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا, تو یہ تانے بازیاں ہیں. تانہ زنی حرام ہے اسلام میں, یہ مت کیا کرو. نواں حکم ولا تنابزوا بالالقاب, برے ناموں سے ایک دوسرے کو یاد نہ کیا کرو. ہاں, بعض ایسے لقب ہوتے ہیں جو مشہور ہو جاتے ہیں اور وہ جس کو وہ نام دیا جائے وہ اس کو برا بھی نہیں لگتا. تاریخ میں ایسے لوگ ہیں جو کسی آرج کے لقب سے, آرج عربی میں لنگڑے کو کہتے ہیں, ان کی پاؤں میں لنگ تھا, وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے, ان کو برا بھی نہیں لگتا تھا. وہ ایک الگ بات ہے, اس کے الگ احکام ہیں. لیکن نارملی جب کسی کو کسی بھی لقب سے کہنا برا لگ رہا ہے تو پھر شرعاً اس کو ایسا لقب دینا جائز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے نام سے پکارنا جو اس کو برا لگتا ہو, تو یہ کام بھی حرام ہے اسلام میں. اور 10واں حکم اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, بدگمانی سے بچو. آپ کے پاس کسی کا عمل پہنچا, حتی الامکان اس کا اچھا محمل تلاش کرو. 11واں حکم لا تجسسوا, لوگوں کی ٹوہ میں مت لگو, گھسو مت لوگوں کی پرائیویسی میں کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کس کے موبائل میں کیا ہے, کون بند کمرے میں کیا کر رہا ہے, کون ہوٹل میں لڑکی کو لے کے گھسا ہے, تو یہ لڑکی اس کی کیا لگتی ہے, بیوی ہے, بہن ہے, کوئی طوائفہ ہے, کیا ہے.
چھوڑ دو لوگوں کے معاملات کو ان کے اوپر، تم اپنی فکر کرو۔ اور 11واں حکم ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے غیر موجودگی میں ان کی برائیاں مت بیان کیا کرو۔ اور 12واں حکم قوموں کی بیس پہ ایک دوسرے پہ فخر مت کیا کرو، اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے تمہیں ایک آدم اور ایک حوا سے بنایا، سارے اوپر سے جا کے آدم اور حوا ہی سے ملتے ہو، تو اس لیے قوموں کی بیس پہ فخر کرنا، دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ مت کیا کرو۔ اصل تقوی ہے، اللہ کو پتہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں عزت دار وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے۔ 13واں حکم کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کو اللہ کا احسان سمجھو، اس نعمت پہ اترایا مت کرو، جیسے کہ چاہے وہ دینی نعمت ہو چاہے وہ دنیاوی نعمت ہو، جیسے کہ وہ دیہاتی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے کہ ہم اسلام لائے ہیں بھائی، ہمارا گویا آپ پر گویا احسان ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ مت کرو، اللہ نے تم پر احسان کیا، تو کوئی بھی نعمت جب ہمیں ملے تو ہم نے تکبر نہیں کرنا، شو بازی نہیں کرنی، بلکہ اللہ کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے اور اس عمل کو اللہ کی دین سمجھنا ہے۔ تو یہ 13 احکام تھے، شاید نمبر میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ اس کو صحیح کر لیں۔ یہ 13 احکام اگر ہماری سوسائٹی میں آ جائیں تو ہماری سوسائٹی جنت بن جائے گی۔ تو یہ صورت بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے اور ہمارے پاس ٹائم ابھی باقی ہے، تو ہم اب اگلی سورت شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ قاف کا پہلا رکوع اور 26ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اس کا پہلے مختصر لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ ترجمہ ہی ہو سکتا ہے، اتنا ٹائم باقی بچا ہے، تفسیر پھر اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے۔ مجید، مجد عربی میں بزرگی برتری کو کہتے ہیں، تو بزرگی والا قرآن۔ بل عجیبو، بلکہ ان کو تعجب ہوا، یعنی بزرگی والے قرآن کو تو مان لینا چاہیے تھا لیکن ان کو تعجب ہو رہا ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے، یعنی انسان کیسے ڈرانے کے لیے آ گیا، میں پیغمبر بن کے آ گیا۔ فقال الکافرون، پس کافر کہنے لگے، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھائی، ایک انسان پیغمبر بن کے ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اذا متنا، کیا ہم جب مر گئے، موتنا تھا اصل میں، سمعنا کی طرح پڑھا جاتا ہے، متنا موت سے نکلے، کیا ہم جب مر گئے، وکننا ترابا، اور ہو گئے ہم مٹی، آگے جواب محذوف ہے، یعنی کیا جب ایسا ہوگا تو پھر ہم زندہ ہوں گے، یہ جملہ محذوف ہے۔ تو ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو بہت بعید ہے، یعنی عقل سے بہت بعید ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ مردہ ہو کے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ جواب میں کہتے ہیں، قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، زمین ان میں سے کس چیز کی کمی کرتی ہے، نقص ینقص، کمی کرنا، منہم، یہ جو انسان مر کے زمین میں جاتے ہیں نا، کیا کیا حصہ کھا جاتی ہے زمین، سب ہمیں پتہ ہے، واپس نکال کے لا سکتے ہیں ہم اس کو، جہاں جہاں گئے نا وہ اجزاء سارے ریورس ہو سکتے ہیں۔ تو اتنا یہ جو مشرکین کہہ رہے ہیں رجع بعید، یہ عقل سے بہت بعید ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کہتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے حفاظت کرنے والی، جس نے ہر چیز کو محفوظ کر لیا ہے، اس میں تو سب پتہ ہوتا ہے کس کے ذرے کہاں جا رہے ہیں ختم ہو کے، اور کیا کیا ہوگا سب ہمارے پاس ہے۔ بل کذبوا بالحق، لہذا یہ عقل سے بعید نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے، کذبوا بالحق، یہ حق کا انکار کر رہے ہیں، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا ہے، بعض لوگوں کو حق پسند ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ بہانے تراش رہے ہوتے ہیں کہ عقل سے بعید ہے۔ لما جاءہم، جب ان کے پاس حق آ گیا ہے، فہم فی امر مریج، پس وہ تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ مریج مرجع سے نکلا ہے، مرجع ملانا کسی چیز کو، عین ممکن ہے کہ انگلش میں جو مرج کرنا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ عربی ہی کے لفظ سے آیا ہو، اس بات کا امکان ہے، یقینی طور پہ تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو مرج ملانا، تو مریج ملی جلی کیفیت، تردد، یعنی کبھی شک کرنے لگتے ہیں کبھی انکار کرنے لگتے ہیں، تو یہ ایسی کیفیت میں ہے، یعنی بل کذبوا بالحق لما جاءہم، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے جب ان کے پاس آیا، تو اس انکار کی وجہ سے فہم فی امر مریج، یہ تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء، کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف، فوقہم، ان سے اوپر جو آسمان ہے، کیف بنیناہا، ہم نے کیسا بنایا ہے اس کو، وزیناہا، اور مزین کر دیا ہے ہم نے اس کو، وما لہا من فروج، اور اس آسمان کے لیے کوئی فروج نہیں ہے، فرج کشادگی کو، پھٹن کو، دراڑ کو، ان سب چیزوں کو کہتے ہیں، تو کوئی اس میں عیب نہیں ہے، کوئی پھٹن نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، جیسے کہ عمارتیں بوسیدہ ہونے سے ان میں دراڑیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ والارض مددناہا، اور زمین ہم نے پھیلا دیا اس کو، والقینا فیہا رواسیہ، اور ڈال دیے ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ، راسیہ جمع و پہاڑ،
وَأَنبَتْنَا فِيهَا اور اگا دی ہم نے اس زمین میں من کل زوجن ہر طرح کی قسمیں بہیج خوشنما، یعنی بیسیوں طرح کے، بیسیوں تو کم لفظ ہے، لاکھوں کروڑوں طرح کے، زوج کا معنی طرح، یعنی زوج قسموں کو بھی